ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الہمنی رشدی واعذ من شر نفسی اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ، اس کی تائید اور نصرت کے ساتھ آج ہم چوتھے دن کی تراویح کا آغاز کر رہے ہیں۔ مطالعہ قرآن مجید، پہلی ہی آیت چوتھے سپارے کی بڑی عظیم الشان ہے اس حوالے سے کہ اس میں نیکی کا مظہر اول یا نیکی کا کمال، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ کمال درجے کی نیکی حاصل کرے تو وہ کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی نہیں پہنچ سکتے نیکی کو، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے، جسے تم پسند رکھتے ہو، اپنی پسند کی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ مال کی محبت زیادہ عزیز ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے، کس کی محبت ہے، کس لیول کی چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، کس درجے کی چیز کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو۔ تو پہلی ہی آیت کے اندر لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کو، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس میں سے کہ جو تمہیں پسند ہے، جو تمہاری محبوب ترین چیز ہے، کوئی بھی اسے پسند، اسے جو ہے وہ تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ وما تنفقوا من شيء، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، فإن اللہ به علیم، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ کون سی چیز کس درجے کی ہے، کس نیت سے، کس خلوص و اخلاص کے ساتھ، اور کس آدمی کے کیا حالات ہیں، وہ کیا خرچ کر سکتا تھا، اس نے کیا کیا، اللہ سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں بڑی عظیم الشان یہ آیت ہے اس حوالے سے کہ اس میں نیکی، کمال درجے کی نیکی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنی محبوب ترین چیز کی قربانی دینے کے لیے، اس کو خرچ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں تیار رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک بات کی طرف اشارہ ہے، یہود نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ مسلمانوں نے اونٹ کا گوشت حلال کر لیا ہے، جبکہ یہ پہلے سے حرام تھا۔ ایسا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی بھی وقت حرام نہیں قرار دیا تھا۔ البتہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، اصل میں یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، ایل کے معنی اللہ، اسرا عبد، اسرائیل عبد اللہ، اللہ کا بندہ، یعقوب علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے اونٹ کا گوشت اپنے لیے ترک کیا تھا، انہوں نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، لیکن بعد میں ان کے فالوورز نے، ان کی عقیدت میں کہہ لیں، جب عقیدت اور محبت کسی ہستی سے حد سے بڑھتی ہے نا تو پھر بتاؤ اوقات وہ انسان کو کفر تک لے جاتی، گمراہی تک لے جاتی۔ تو اب وہ انہوں نے اپنے طور پر، کہ چونکہ ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ نہیں کھاتے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ پر حرام کر لیا۔ اور جب مسلمانوں نے اونٹ کا گوشت کھانا شروع کیا تو ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر رہے ہیں۔ تو پھر انہیں کہا گیا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کس بنیاد پر تم اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو؟ اللہ نے تو اس کو حرام نہیں قرار دیا تھا، تمہاری کتاب تورات ہے نا، لاؤ تورات، لاؤ کوئی دلیل اگر ہے تو، دلیل کی بنیاد پر حلال و حرام کا فیصلہ ہوگا نا، تمہارے کہنے سے تو نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ دیا گیا۔ اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کوئی ایسی بات اللہ کی طرف منسوب کر دی جائے جو اللہ نے کہی نہ ہو، یا اسی طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو۔
اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کوئی بات بغیر علم کے کہی اور غلط بات جو ہے وہ اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دی، اس نے کفر کیا۔ اسی طرح اللہ کی طرف جس نے کوئی بات جو ہے وہ غلط منسوب کر دی، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس نے ظلم کیا، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ تو اللہ کی طرف بغیر علم کے، بغیر دلیل کے کوئی بات جو ہے وہ منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد عظمت کعبہ کا بیان ہے اور فرضیت حج کا بیان ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر انسانوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہی تھا۔ بنی اسرائیل پر جس طرح اور بہت سارے اللہ نے احسانات کیے، اسی طرح ان میں سے ایک احسان یا فضل اللہ کا تھا کہ ان کے لیے وقتی طور پر بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ تو بنی اسرائیل کے لیے یہ بطور خاص تھا۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ابتدائی طور پر جو حکم تھا آپ نے اسی کو فالو کیا۔ حالانکہ آپ مکہ میں رہتے تھے، لیکن مکہ میں رہتے ہوئے آپ خانہ کعبہ کی جنوبی سمت میں کھڑے ہو کر شمال کی طرف رخ کرتے تھے تو استقبالی قبلتین ہو جاتا تھا۔ دونوں کعبے جو ہیں یعنی بیت اللہ اور قبلہ جو ہے بیت المقدس، وہ دونوں سامنے ہو جاتے تھے۔ اب اس میں وہ مشرکین بھی جج نہیں کر سکے اور اس میں یہود جو ہے ان کو بھی اندازہ نہیں ہوا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ محمد نبی ہیں تو یہ ہماری قبلہ ہی کی طرف رخ کر کے عبادت کر رہے ہیں، تو ان کا اور ہمارا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اس لیے وہ زیادہ مخالفت نہیں کر رہے تھے۔ لیکن مدینے میں جا کر، میں نے جیسے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ مدینے میں جا کر پھر یہ کیفیت جو ہے وہ ممکن نہیں رہی، اس لیے کہ اب مدینہ جو ہے وہ شمال میں ہے، تو اب جب ہجرت کر کے یہاں آ گئے، مدینے میں آ گئے، پھر اب آگے شمال کی طرف تو رخ کیا جا سکتا تھا لیکن جنوب کی طرف رخ کرنا جو ہے وہ مشکل تھا۔ تو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نمازیں پڑھی، عبادت کی۔ صحابہ کرام آپ کی اتباع میں ایسا ہی کرتے رہے، لیکن پھر یہ حکم آیا تھا کہ آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر لیں، اور پھر اس کے بعد یہ حکم بھی آ گیا کہ اب دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر لیجئے۔ تو یہ تعلیم آ گئی، یہ حکم آ گیا۔ اب یہاں بتا دیا گیا واضح طور پر، ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جو بنایا گیا لوگوں کے لیے یعنی عبادت کے غرض سے، للذی، وہ ہے ببکہ، جو مکہ میں ہے۔ مکہ جو ہے یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، تو اس لیے کچھ الفاظ جو ہیں وہ اس کے آتے ہیں بیچ میں قرآن مجید کے۔ مبارکن، وہ برکتوں والا ہے، وہدن، اور وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، للعالمین، جہان والوں کے لیے، یعنی پوری دنیا کے اندر جو ہدایت کے سرچشمے پھوٹے ہیں اور جو لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی ہے وہ اسی گھر کی بدولت ہے۔ یہی مرکز ہدایت تھا، یہی مرکز دعوت و تبلیغ تھا، اور یہی دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے روئے زمین پر بنایا گیا۔ ومن دخلہ کان آمنا، اب جو کوئی بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے اسے امن نصیب ہو جاتا ہے۔ دنیا میں چاروں طرف لوٹ مار تھی، قتل و غارت تھی، بد امنی تھی، لیکن خانہ کعبہ کی حرمت یہ ہمیشہ سے قائم رہی۔ بہت کم مواقع ایسے آئے ہیں جنگ کے حالات میں کہ جہاں خانہ کعبہ کی حرمت جو ہے وہ پامال کی گئی ہے، ورنہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی حرمت کا یہ لحاظ کیا جاتا رہا کہ باہر جتنا بھی خون خرابہ ہو، جو آدمی حدود حرم کے اندر، مسجد حرام کے اندر آ گیا، اس نے پناہ لے لی، اس کو وہاں سے نہ پکڑا جائے گا، نہ مارا جائے گا، نہ قتل کیا جائے گا، وہ امن میں اپنے آپ کو محسوس کرے گا۔ اس کی پاکستانی لوگ بھی بہت ساری فائدہ جو ہے وہ اٹھاتے رہے ہیں کہ یہاں سے عمرے کے لیے جاتے تھے، پھر جب ان کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا تو پھر حرم کے اندر ہی سارا وقت گزارتے، اور گزارتے وہ حج کے دنوں تک وہاں رکتے اور اس کے بعد جو ہے وہ حج کر کے آ جاتے۔ اس طرح کے ہیلے جو ہیں پاکستانی کرتے رہے ہیں یہ ماضی میں، اور اب جو ہے وہ حکومت نے وہاں کچھ اور پابندیاں لگا دی ہیں اور سختیاں کر دی ہیں، اب ان کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں رہا۔ بہرحال اچھا، اس کے بعد پھر آگے حج کی فرضیت کے بارے میں، یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، یعنی لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے، فرض ہے، حج البیت، کہ وہ حج کرے بیت اللہ کا، لوگوں پر یعنی، اور اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے اس کے گھر کا حج۔ من استطاع، جو استطاعت رکھتا ہو، الیہ سبیلا، اس کی طرف سفر کرنے کی، یعنی جو آدمی بھی فزیکلی افورڈ کر سکتا ہو، فائنانشلی افورڈ کر سکتا ہو، اور راستے کا کوئی خطرہ نہ ہو، اب اس کے بعد بھی اگر وہ حج نہ کرے
تو پھر حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًا أَوْ نَصْرَانِيًا، پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، پھر اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ مشکل یہی ہو سکتی ہے نا کہ اس کے مالی حالات اس کو اجازت نہیں دیتے، تو وسائل ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے گھر کے حالات اس کو اجازت نہیں دیتے، تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو تیسرا یہ ہے کہ صحت کا کوئی مسئلہ ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہو سکتی ہے کہ کسی ظالم حکمران نے اس کو روک لیا ہو، تو یہ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی ایسی پابندی اس پر نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا تو پھر وہ گناہگار ہے، اور اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور قرآن مجید میں بھی اگلے الفاظ آپ ذرا غور کیجیے، اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ فرمایا ومن کفر، اور جو کوئی انکار کرے، یعنی اس بات کو نہ مانے اور ایسا نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے جہان والوں سے۔ اللہ تمہارے حق جو ہے وہ حج کا بھوکا نہیں ہے، اللہ تمہاری نمازوں کا بھوکا نہیں ہے، اس میں فائدہ تمہارا ہے، اس میں فائدہ تمہارا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ تم اللہ کے بندے بن کر زندگی گزار رہے ہو یا اپنی آزاد مرضی سے زندگی گزار رہے ہو۔ دیا ہوا سب کچھ اللہ کا ہے، دنیا بھر کے چکر کاٹتے ہو، سیر و سیاحت کرتے ہو، بزنس ٹور کرتے ہو، لیکن اللہ کا حق نہیں پہچانتے کہ اس کے گھر کا حق کیا ہے تمہارے اوپر، اللہ کا حق کیا ہے تمہارے اوپر کہ تم جو ہے وہ حج کے لیے سفر کرو اور اللہ کے گھر کی زیارت کرو۔ تو یہاں سے حج کی فرضیت جو ہے وہ بھی ثابت ہوتی ہے، اور ہر وہ شخص کہ جو صاحب استطاعت ہے اس پر زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو یہ اس کے ذمے ہے، اگر وہ اسی حالت میں مرتا ہے تو اس کے ورثاء کے ذمے ہے کہ وہ اس کی طرف سے حج ادا کروائیں، اور بعد میں جو ہے وہ وراثت کی تقسیم ہو۔ بہرحال یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر آگے اگلے رکوع کے اندر 3 آیات ایسی ہیں جن کے اندر ایک باقاعدہ لائحہ عمل ہے جو اہل ایمان کو دیا گیا ہے۔ زندگی کیسے گزارے، کرنا کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، یہ امت کس مقصد کے لیے وجود میں آئی ہے۔ اب یہ 3 آیات کے اندر 3 نکاتی پروگرام ہے جو بیان کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کیا ہے؟ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ولا تموتن، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے، تمہیں ہرگز نہیں مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم فرما بردار، یعنی تمہاری موت نافرمانی کی حالت میں نہیں آنی چاہیے، تمہیں ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری، انبیاء اور رسل کی لائی ہوئی شریعت اس کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنا چاہیے، دین کے تقاضوں کے تحت زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہ کام تو ہے انفرادی سطح پر کرنے کا۔ ہر شخص اپنے طور پر جتنا بھی وہ معصیت سے، گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے بچ سکتا ہے اس سے بچے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، حق تقاتہ، جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جتنا کہ پرہیزگاری کا حق ہے، جتنے تم متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہو۔ ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آنے پائے، تمہیں ہرگز نہیں مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ فرما برداری کی حالت میں۔ گویا کہ ایک لمحہ بھی ہمارا نافرمانی اور معصیت کی حالت میں نہیں گزرنا چاہیے۔ اب ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیا واقعتاً وہ اسی طرح زندگی گزار رہا ہے؟ اس کے بعد اگلی بات کیا ہے؟ یہ متقی اور پرہیزگار لوگ جو ہیں، اب ان کو جوڑنے والی چیز کون سی؟ یہ اکیلے رہیں گے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، معاشرے کی اصلاح کا کام بھی نہیں ہو سکے گا، ملک کے اندر اللہ کا نظام بھی نہیں آ سکے گا، روئے زمین پر اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام قائم نہیں ہو سکے گا، غالب نہیں ہو سکے گا، نافذ نہیں ہو سکے گا۔ اب ان کو جوڑنے والی چیز کون سی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر مضبوطی کے ساتھ تھام لو اللہ کی رسی کو۔ اعتصام بحبل اللہ، مضبوطی سے تھامنا اللہ کی رسی کو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے القرآن حبل اللہ، قرآن اللہ کی رسی، قرآن اللہ کی رسی، سب مل کر۔ دیکھیں قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، قرآن کے پیغام کو عام کرنا اور قرآن کے اندر بیان کیے ہوئے احکامات ان پر عمل کرنا، کیا اس پر متفق نہیں ہو سکتے؟ کیا یہ کام کرنے کا نہیں سب کے؟ یہ سب کے کرنے کا کام ہے، سب کو اس پر متفق ہونا چاہیے، سب کو ایک دوسرے کا دست و بازو بننا چاہیے۔ لیکن ہم جو ہے وہ اس کام کو چھوڑ کر قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا تو بہت حد تک ہے،
اور وہ بھی زیادہ تر مدارس کی سطح پر ہے، لیکن سیکھنا سکھانا ہر مسجد کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر گلی کے اندر قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے کے حلقے قائم ہونے چاہیے۔ ساری زندگی سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کے اندر لگا دی، لیکن ایک دفعہ بھی قرآن مجید سمجھ کر پڑھا؟ اور جن علماء نے یا جن بزرگوں نے یا جن صاحب علم لوگوں نے آپ کو اس کام پہ لگایا، آپ ان سے مطالبہ کریے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں اس کام میں لگے ہوئے، اب ہمیں یہ قرآن بھی ایک دفعہ پڑھا دیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے کیا پیش کیا؟ پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک آپ نے لوگوں کے سامنے قرآن پیش کیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی، اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے اعمال کی اصلاح کی، اس قرآن کے ذریعے سے وہی لوگ جو معاشرے کے اندر جن کے کوئی خیر کی بات نہیں تھی، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا، جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا، تمدن کا جس پر پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تھا جہاں قدم تک نہ آیا، ان کے یہ حالات تھے۔ اور وہ لوگ انہوں نے اس قرآن کو سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مبارک سے، قرآن کو سنا نا، آپ نے کیا پیش کیا؟ قرآن کو سنا، پھر اس کو سمجھا، پھر اس کو اپنایا، دنیا کے امام اور لیڈر بن گئے۔ ہم نے قرآن کو تو عملی طور پر پشت پیچھے ڈالا ہوا ہے، قرآن کا نظام ہم نہ خود اپنی معاشرتی سطح پر نہ پرائیویٹ سطح پر ہم اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم میں سے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو خود قرآن کو سمجھنے کی فکر رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بہت کچھ پڑھا ہے، ماسٹر کیا ہے، ایم ایس کیا ہے، ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لیکن کبھی کسی نے سوچا کہ ہم نے کبھی قرآن کو سمجھ کر پڑھا، یا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے؟ ہم سنی سنائی باتوں پر چل رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے اختلافات بھی زیادہ ہیں۔ ایک آدمی کی بات سنو گے وہ کوئی کرے گا، دوسرے کی سنو گے وہ کوئی کرے گا۔ قرآن ساری زندگی اگر پڑھنا ہے تو بغیر سمجھے پڑھنا ہے، اور اب تو وہ بھی ہماری زندگیوں میں نکل چکا۔ صرف رمضان المبارک میں آ کے بعد لوگ جو ہے وہ قرآن مجید کو کھولتے ہیں، عام دنوں میں تو ہماری زندگیوں میں قرآن مجید کی تلاوت بھی باقاعدگی سے نہیں ہوتی۔ اور روزانہ دیکھیں، آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو علماء کا پڑھنا ہے نا، اگر آپ نے تفسیر پڑھنی ہے تو علماء کی پڑھنی ہے نا۔ اب یہاں کہاں سے گمراہی آ جائے گی؟ علماء نے گمراہ کرنے کے لیے ترجمے کیے ہیں، علماء نے گمراہ کرنے کے لیے تفسیریں لکھی ہیں۔ جو قرآن پڑھنے کی طرف نہیں آتے، جو قرآن کو سیکھنے کی طرف نہیں آتے، آپ کو جس عالم دین پر اعتماد ہے آپ اس کی تفسیر لیں، اس کا ترجمہ لیں، پڑھیں۔ جہاں آپ کو کوئی جو ہے وہ شک و شبہ ہوتا ہے، وہاں علماء بھی گلی محلے میں موجود ہیں، ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی صاحب علم موجود ہے، آپ اس سے رہنمائی لیں۔ طلب تو ہونا اندر، تڑپ تو ہونا اندر، کچھ سمجھنا تو چاہے نا کہ یہ قرآن بھی سمجھنے کی چیز ہے، ورنہ یہ ہے کہ ہم اسی طرح رسوا ہوتے رہیں گے، اسی طرح ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ جب تک قرآن کا نظام، جب تک قرآن کا دیا ہوا پیغام دنیا کے اندر عام نہیں ہوتا۔ دیکھیں یورپ جو ہے وہ اب بھی وہ مطلب ہے کہ اس بات کے اندر فکر مند ہے کہ جب تک قرآن کے ساتھ لوگوں کو لا تعلق نہیں کیا جاتا اس وقت تک جو ہے وہ مسلمانوں کو ہم شکست نہیں دے سکتے۔ یہ مسلمان قرآن کی بنیاد پر جو ہے وہ زندہ قوم ہے، ورنہ یہ مردہ ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کتنا قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے۔ ہم نے محض اس کو تلاوت کے لیے، محض اس کو بچیوں کو جہیز میں دینے کے لیے، محض عدالتوں میں قسمیں اٹھانے کے لیے، محض گھروں کے اندر غلاف لپیٹ کے اوپر اونچی جگہ پر رکھنے کے لیے قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ہدایت تو ہم نے قرآن سے لینی نہیں۔ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر سمجھ کر پڑھتے نہیں، ہدایت کہاں سے آئے گی؟ پڑھنا ہے تو صرف ثواب لینے کے لیے پڑھنا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر آگے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کون سی صورت پڑھی جا رہی ہے، کون سا امام مسجد کیا پڑھ رہا ہے، یا ہم نے اگر سنتیں اور نفل پڑھنے ہیں تو ہم کون سا حصہ پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں؟ کسی کو فکر ہے؟ کوئی فکر نہیں۔ اور اگر یہ کوشش ایک کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی لوگوں کی بڑی ریزرویشن سامنے آ رہی ہے کہ جی آپ نے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں، اور یہاں لوگ مشکل میں ہیں کہ وہ تراویح پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اور بھائی ہم قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے حوالے سے اگر 1 گھنٹہ آپ لوگوں کا زیادہ لگ جاتا ہے یہاں، تو آپ لوگوں کو تو ہمارا دست و بازو بننا چاہیے، تاکہ یہ کام اس علاقے میں ہو رہا ہے، کسی اور علاقے میں نہیں ہو رہا۔ مبارکباد ہونی چاہیے، دست و بازو بننا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے کہ کچھ باتیں دیکھیں، میں ایک رکوع کا ترجمہ اور تفسیر بھی پورے اس وقت میں نہیں کر سکتا، میں چند نکات ہوتے ہیں، چند باتیں ہوتی ہیں وعظ و نصیحت کی کہ جو آج آپ نے سبق پڑھا اس میں یہ باتیں ہیں، اس میں یہ باتیں ہیں، اور ہم ان باتوں پر عمل نہیں کر رہے۔
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جتنا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آنے پائے، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم فرما بردار ہو۔ اب فرما برداری کا مطلب کیا ہے؟ فرما برداری کا مطلب صرف نماز ہے؟ فرما برداری کا مطلب صرف روزہ ہے؟ گھر کے اندر اللہ کی فرما برداری نہیں ہونی چاہیے، دفتر کے اندر اللہ کی فرما برداری نہیں ہونی چاہیے، مارکیٹ کے اندر اللہ کی فرما برداری نہیں ہونی چاہیے، جہاں کوئی آفس میں جاب کرتا ہے وہاں اللہ کی فرما برداری نہیں ہونی چاہیے۔ کہاں ہے جو اللہ کی فرما برداری سے ہم باہر ہوں؟ ولا تموتن، تمہیں موت نہ آنے پائے، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم فرما بردار ہو۔ کسی کو گارنٹی ہے اس کی موت کہاں آ جائے گی؟ کسی کو یقین ہے اس کی موت کہاں آ جائے گی کہ چلو میں جو ہے وہ نماز پڑھ کے نیت کر کے اور توبہ کر کے بیٹھتا ہوں پھر مجھے موت آئے؟ ایسا موقع کسی کو ملے گا؟ کوئی۔ اور یہ مواقع اللہ ان کو دیتے ہیں جو بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری موت حالت ایمان میں آئے، تو پھر اللہ ان کو ایسا موقع بھی دے دیتے ہیں، اللہ ان کو ایسی رعایت بھی دے دیتے ہیں کہ کسی کو نماز کے اندر موت آ جائے گی، کسی کو سجدے میں آ جائے گی، کسی کو رات کو کلمہ پڑھ کے سویا تو صبح نہیں اٹھیا تو یہ اس طرح موت آ جائے گی۔ یہ پھر اللہ، جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے حالت ایمان میں موت آئے، جن کو فکر ہی نہیں ہے، کتنے پرسنٹ لوگوں کو فکر ہے؟ اور پھر اعتصام بحبل اللہ، قرآن کے ساتھ جڑنا، ہمیں ہر چیز کی فکر ہے، قرآن کو سمجھنے کی فکر نہیں ہے، ایون کہ اپنے بچوں کو بھی صحیح قرآن پڑھانے کی فکر نہیں ہے۔ خود ہماری خواتین اور ہماری بیٹیاں اور بچیاں، ان کو قرآن گھروں میں صحیح نہیں پڑھنا آتا، کوئی فکر نہیں ہے، بس یہی فکر ہے کہ وہ روٹیاں پکاتے دیتی رہیں اور ہمارے ناز نخرے اٹھاتے رہیں اور باقی سارے کام وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کرتی رہیں۔ ان کو قرآن آتا ہے کہ نہیں آتا، ان کو نماز صحیح آتی ہے کہ نہیں آتی، یہ بھی مردوں کی ذمہ داری ہے، یہ بھی مردوں کی۔ ان کو ایسے مواقع مہیا کریں، ان کو ایسی سہولت فراہم کریں کہ جس کے نتیجے میں وہ بیچاری سیکھ سکیں یا کچھ جو ہے وہ علم حاصل کر سکیں۔ ان ساری چیزوں سے ہماری لا تعلقی۔ تو اعتصام بحبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، تفرقوں میں نہ پڑو، تفرقوں میں نہ پڑو، کسی ایک بات کو لے لینا، اس پر ضد اختیار کر لینا کہ بس جو ہم کہتے ہیں وہی حق ہے، وہی صحیح ہے، دوسرے کی بات دلیل بھی ہو تو تب بھی رد کر دینا اور اس کا انکار کرنا، اس کو نہ ماننا، ضدم ضدہ کی بنیاد پر فرقہ وجود میں آتا ہے۔ ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم۔ بس میں یہی 3 آیتیں بیان کر کے اب پہلی رکعتیں ہم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اگلا نصاب انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اب یہ واقعاتی گواہی ہے۔ واقعاتی گواہی کیا ہے؟ کہ جن حالات میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی حالات اچھے نہیں تھے، ہر طرف جو ہے وہ جھگڑے تھے، فساد تھے، جس کا نقشہ مولانا حالی نے اپنی مسدس میں پیش کیا اور میں نے اشعار کے ذریعے آپ کے سامنے پڑھ کر بتانے کی کوشش کی۔ اللہ کہتا ہے وذکروا، یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کے انعام کو، اذ کنتم اعداء، جب کہ تم آپس میں دشمن تھے، دشمن تھے۔ آج ہماری سیاسی پارٹیاں، مذہبی جماعتیں اور ہماری قومیں اور برادریاں اور قبیلے دشمنی کی کیفیت سے دوچار ہیں کہ نہیں ہیں؟ مسلم ممالک پوری دنیا کے اندر کہیں کوئی اتحاد اور اتفاق کی فضا نظر آ رہی ہے؟ وذکروا، یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کے انعام کو، علیکم، جو اس نے تم پر کیا، اذ کنتم اعداء، جب کہ تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ یہ ایمان کی بدولت، یہ قرآن کی بدولت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، اس کے نتیجے میں جو کلمہ گو آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بس تم ہو گئے اللہ کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آپس میں لڑائی جھگڑے اور بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے کنارے تک پہنچے ہوئے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تمہیں وہاں سے بچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارا حال یہ ہے کہ تم جہنم میں گر پڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں بچا رہا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ ہدایت، ہم نے صرف ثواب، اور ثواب تو اس کو ثواب تو قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، قرآن کو چھونے کا بھی ثواب ہے، قرآن کو چومنے کا بھی ثواب ہے، قرآن کو اونچی جگہ پر رکھنے کا بھی ثواب ہے۔ ثواب تو ثواب ہے، پڑھ کر بھی ثواب ہی لیا، سمجھنے کی طرف ایک لفظ نہ آئے تو ہدایت کب آئے گی؟ اللہ کہتا ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت ملے، اور ہم اس کی طرف آنے کو تیار نہیں۔
جب ہدایت ملے گی پھر پتہ چلے گا کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ آگے امت کا مقصد بحیثیت امت، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے پھر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، تم میں سے ایک جماعت پھر ایسی ہونی چاہیے۔ مسلمان جتنے مرضی نیک اور متقی پرہیزگار بن جائیں، آخر انسان ہے، آخر انسانی معاشرہ ہے، بھول چوک بھی ہوتی ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور کوئی شرارتیں کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، پھر بھی ضرورت ہوگی۔ فرشتوں کا معاشرہ بھی بن جائے مسلمانوں کا معاشرہ، آخر انسان ہے۔ تو فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، یأمرون بالمعروف، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے۔ اب خیر کیا ہے؟ پورے دین کی طرف بلانا، اور سب سے بڑا خیر قرآن مجید ہے، سب سے بڑا خیر خود قرآن مجید ہے۔ دیکھیں کوئی آدمی، ہمارے تبلیغی بھائی مثال دیتے ہوتے ہیں، کوئی چینی یا آٹا لے کر جا رہا ہو شاپر میں اور اس میں سوراخ ہو جائے، 10 آدمی اس کو آواز دے کے کہیں گے تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تمہارا نقصان ہو رہا ہے، اس سے بچو۔ حالانکہ وہ 1 کلو آٹا یا 1 کلو چینی کا نقصان ہوگا، پورا آدمی جہنم کی طرف جا رہا ہے، کوئی نہیں روکتا، بھی رک جاؤ، باز آ جاؤ، غلطیوں سے، گناہوں سے، منکرات سے، برائیوں سے باز آ جاؤ، اس کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے۔ اور خیر اور بھلائی سب سے بڑھ کر قرآن مجید کی طرف بلانا، حق کی دعوت کی طرف بلانا، ایمان کی دعوت دینا، ان کی نماز کلمہ درست کرنا۔ دیکھیں نماز کلمہ درست کرنا یہ بھی دین کا تقاضا ہے، یہ بھی ضرورت ہے۔ کتنے لوگوں کو نہ نماز صحیح آتی ہے، نہ کلمہ صحیح آتا ہے، اس کے بعد پھر ساری زندگی اسی پہ رہنا، یہ ہے کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جو جماعت وجود میں آتی ہے، اب اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے، اسے غالب کیا جائے۔ آگے آج کے سبق میں ہی آئے گا، غزوہ احد ہوا ہے، غزوہ بدر ہوا ہے، احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں۔ میں اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کروں گا، بس میں یہاں بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ قاری صاحب جو ہے وہ اپنا سلیبس پورا کریں گے، میں اس کو کور کر لوں گا آگے انشاءاللہ اہم نکات بیان کر کے۔ تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک امت، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، انہیں نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور انہیں برائیوں سے روکے۔ جب یہ کام کرو گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اولئک هم المفلحون، اس پر بشارت ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر پورا کام کریں گے۔ ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے، اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ باقی لوگ جو کچھ بھی نہیں کر رہے اور توقع رکھتے ہیں کہ بس ہم بخشے بخشائے ہیں، اپنی اصلاح کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی قرآن کے پیغام کو، دین کی باتوں کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔